الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں اور فضائل مبارکہ پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آج مزید ایک فضیلت ہم پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جب کبھی کسی انسان کو پیدا فرماتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے. ایک جن پیدا ہوتا ہے اور اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ یہ انسان کو وسوسے ڈالتے رہنا. ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے، ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے. فرشتہ جو ہوتا ہے وہ اس کو خیر کی طرف کھینچتا ہے، راغب کراتا ہے، اور جن جو پیدا ہوتا ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو برائی کی طرف اور غلطی کے راستے کی طرف اس کو موڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور سب کو اس آزمائش سے گزرنا ہوتا ہے کہ وہ خیر کی طرف جائے یا شر کی طرف جائے. ٹھیک ہے. انبیاء علیہ السلام کا خصوصی مقام ہے. باقی انسانوں کے مقابل میں انبیاء علیہ السلام کا خصوصی مقام ہے. بحیثیت بشر جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی وہ جن پیدا ہوتا ہے، وہ شیطان برابر پیدا ہوتا ہے جو وسوسہ ڈالنا ہے. سارے انبیاء کے ساتھ ان کے بھی معاملہ یہی ہوتا ہے. تو پیدا تو ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ان کی ذمہ داری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام امت تک پہنچانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی پہنچانا ہوتا ہے، ایک بڑی امانت کا مسئلہ ہوتا ہے اور بڑی ذمہ داری کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتا ہے. جس طرح سے ایک عام انسان کے دل میں شیطان وسوسہ اور برے خیال ڈالنے میں کامیاب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کی حفاظت کرتا ہے. وہ شیاطین انبیاء علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنے یا ان کو ورغلانے یا ان کو دھوکہ دینے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ان کی چال نہیں چلتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ سے پہلے جس رسول کو ہم نے بھیجا ہے اور جس نبی کو ہم نے بھیجا ہے وہ ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، إِلَّا إِذَا تَمَنَّى، جب وہ کیا کہتے ہیں ارادہ کرتے ہیں کچھ کرنے کا، کچھ عمل خیر کرنے کا، تمنا القى الشیطان فی امنیتی، تو ان کے ارادے میں، ان کے تمنی میں، ان کی امید میں شیطان اپنا وسوسہ ڈالتا ہے، جو کہ شیطان کی ڈیوٹی ہے. شیطان کا کام پیدا ہی اس لیے ہوا وہ تاکہ وہ وسوسہ ڈالے. تو وہ انبیاء علیہ السلام کو کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو جو شیطان جو ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ امیڈیٹ اس کو اسی وقت ختم کر دیتا ہے. شیطان کا وسوسہ نبی پر اثر انداز نہیں کرتا. وہ وسوسہ آنے سے پہلے، وہ وسوسہ ان کے قلب میں داخل ہونے سے پہلے، ان کے خیال میں غلط ارادہ آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیطانی وسوسے کو، اس غلط ارادے کو اللہ تبارک و تعالیٰ منسوخ کر دیتا ہے، کینسل کر دیتا ہے. الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آیتوں کو، اپنے احکام کو اپنے نبی کے دل میں مضبوطی سے جما دیتا ہے، شیطانی وسوسوں کو آنے نہیں دیتا. اور کیا کہتے ہیں فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته، شیطانی وسوسے کو آنے نہیں دیتا اور اپنے آیات اور اپنے احکام اور اپنے کلام کو قلب نبی کے اندر جما دیتا. تو اس طرح سے تبلیغ رسالت کے مسئلے میں، دنیا والوں کو شریعت پہنچانے میں اور احکام پہنچانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کی حفاظت کرتا ہے. ان کے قلوب کو، ان کے دلوں کو، ان کے ارادوں کو اور ان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے اور معصوم رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر انبیاء علیہ السلام کا معصوم ہونا بیان فرمایا. ٹھیک ہے، ایک عام انسان کے لیے وسوسہ آتا ہے اور وہ کبھی اچھا کرتا ہے، کبھی برا کرتا ہے، کبھی اچھا سوچتا، اچھا ارادہ کرتا ہے، کبھی برا ارادہ کرتا ہے. یہ شیطانی وسوسوں کے آنے کی وجہ سے. اور کیونکہ کلام الہی اور اللہ کے پیغام کی حفاظت ہونا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی حفاظت فرماتا ہے، انبیاء کے دلوں کی حفاظت فرماتا ہے. تو جس طرح سے انبیاء کے دلوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حفاظت فرمائی ہے؟ آئیے آج ہم اس کی تفصیل پڑھتے ہیں. فصل فی بیان اسلام قرینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الجن. حضرت عبداللہ ابن مسعود عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن. تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے مگر ہر شخص کے ساتھ اس کا ساتھی جنات میں سے مقرر کر دیا گیا ہو.
ذمہ داری دے دی گئی ہو، اس کا قرین ہو من الجن، جی یعنی اس کا ساتھی جنات میں سے وہ کون سا ہوتا ہے؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے ساتھ میں ایک جنات میں سے بھی ایک پیدا ہوتا ہے، وہ اس کا ساتھی جن ہوتا ہے جو اس کو وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ شیطان جن لگا دیا گیا ہے۔ قالوا وإياك یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر ایک کو، مطلب کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی جن پیدا ہوا؟ کیا آپ کو وسوسہ دینے کے لیے اور آپ کے لیے بھی جو ہے کوئی جن پیدا ہوا اس طرح سے؟ قال وإياي، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں میرے ساتھ بھی، وإياي الا ان اللہ اعانني علیہ فاسلم فلا یأمرنی الا بخیر، میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میری مدد فرمائی اس سے متعلق، اس کے مسئلے میں، اس جن اور شیطان کے مسئلے میں اللہ تبارک و تعالی نے میری مدد فرمائی، پس وہ اسلام قبول کر لیا۔ وہ جن جو جس کا کام ہی بھٹکانا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو کلمہ پڑھا دیے اور سرکار نے اس کو مسلمان کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مسلمان کر دیا، ایسا نہیں فرمائے۔ اللہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مسئلے میں میری مدد فرمائی، فاسلم تو وہ مسلمان ہوا، میری مدد فرمائی تو وہ اسلام قبول کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو اسلام کی طرف آمادہ کر دیا اور اس کو پھیر کر اس کو مسلمان کر دیا۔ فلا یأمرنی الا بخیر، اب وہ شیطان جو کچھ میرے خیال میں، جو کچھ میرے دل میں وہ بات ڈالنا چاہتا ہے تو وہ صرف خیر کی ہی بات کرتا ہے، اب شر اور وسوسے کی کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے۔ جیسا خیر خواہ آدمی ایک اچھے مشورے دیتا ہے تو شیطان اب برے وسوسے نہیں، بلکہ وہ جن جو ہے جو مسلمان ہو چکا ہے مجھے اچھے مشورے دیتا ہے اور اچھے بات کرتا ہے۔ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے اس حدیث شریف کو روایت کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ آپ غور کریں اس مسئلے میں اور اونچا ہو گیا۔ سب انسانوں کے لیے یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ایک جن ہوتا ہے جو ان کو وسوسے ڈالتا ہے، یہ سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اور انبیاء کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ جن وسوسہ ڈالتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے اثر انداز ہونے سے پہلے ہی اس کو ختم کر دیتا ہے اور منسوخ کر دیتا ہے۔ تو جنات کا اثر، جنات کے وسوسوں کا اثر انبیاء پر نہیں ہوتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سید الانبیاء ہے، احب الخلق الی اللہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کے ساتھ پیدا ہونے والا جن خود مسلمان ہو گیا۔ مزید ایک روایت میں اس کی تھوڑی سی تفصیل ملتی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج من عندها لیلا قالت فغرت علیہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے ایک رات میں نکل کر گئے تو میں بہت غیرت محسوس کی، یعنی یقینی بات ہے کہ ایک خاتون ہو اور جو اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہو، اگر اس کا شوہر اپنے کوئی دوسری بیوی کے پاس جائے تو اس خیال میں اس کو تھوڑا سا غیرت محسوس ہوتی ہے، تو میں فغرت علیہ، میں ان پر غیرت محسوس کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کام کے لیے تشریف لے گئے تھے، پھر پلٹ کر آئے، فجاء فرأى ما اصنع، جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، مطلب امام اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس پر لکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ غیرت کا احساس کی وجہ سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حرکات سکنات میں فرق آ گیا تھا، ان کے اٹھانے بٹھانے میں، گفتگو کے انداز میں، جی وہ جو دل ان کا کھینچا تھا اس وجہ سے وہ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ ان کا رویہ بدلا ہوا ہے۔ فقال ما لك یا عائشہ، سرکار نے فرمایا عائشہ کیا ہوا، اغیرتی، کیا غیرت آپ محسوس کر رہے ہیں؟ جی فقلت وما لی لا یغار مثلی علی مثلک، میں ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کیا بات کہ آپ کی جیسے انسان کے لیے مجھ جیسی چاہنے والی بیوی کیا غیرت محسوس نہیں کرے گی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقد جاءک شیطانک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا آپ کا شیطان آپ کے پاس سے آ کر گیا؟ جی وہ جو جن ہوتا ہے نا جو وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر کے لیے باہر تشریف لے گئے اور واپس آ گئے، لیکن اتنی دیر میں ان کا خیال بدل گیا، ان کو وسوسے آنے لگے اور ان کو بے چینی ہونے لگی، تو سرکار فرماتے ہیں قد جاءکی شیطانک، کہ آپ کا شیطان، آپ کا جن جو ہے وہ آپ کے پاس آ کر گیا۔ قالت یا رسول اللہ او معی جن، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ کیا میرے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے، کوئی جن ہے، کوئی میرے ساتھ شیطان ہے؟ قال نعم قلت ومع كل انسان، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان ہے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے؟ قال نعم، سرکار فرمائے ہاں ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے۔ قلت ومعک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی یعنی ہر انسان کے ساتھ تو آپ بھی انسان، تو آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ قال نعم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں میرے ساتھ بھی ہے، ولکن ربی اعاننی علیہ حتی اسلم، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میرے پروردگار نے اس کے مسئلے میں میری مدد فرمائی تو وہ اسلام قبول کر لیا، میرے ساتھ جو شیطان تھا وہ اسلام قبول کر کے اب پاک جن اور اچھا نیک جن بن چکا ہے وہ، لیکن دوسروں کے ساتھ تو آتا ہے، وہ بھٹکاتا ہے اور ان کو وسوسے ڈالتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یہاں پر یہ بات واضح فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے ہر انسان کے لیے ایک جن پیدا فرمایا ہے وہ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی پیدا فرمایا، لیکن سرکار کی یہ خصوصیت ہے، سرکار کی یہ فضیلت ہے، سرکار کی یہ منزلت ہے کہ سرکار کے ساتھ پیدا ہونے والا جن، اور جو جن اس کو پیدا ہی ہوا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے، وہ بھی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ وسوسہ نہیں ڈال سکتا ہے، بلکہ اب وہ جو کچھ کہتا ہے تو خیر کی ہی بات کرتا ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔